بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع مذہب اور سیاست کے حوالے سے ہے، اور میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ موضوع چنا تاکہ آپ کے ساتھ گفتگو کی جا سکے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، معاملہ بہت سیدھا سادہ سا نظر آتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہاں پر دو باتیں سوال کوشچن اٹھتے ہیں کہ آیا مذہب اور سیاست دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو سیاست کو مذہب سے الگ کیوں نہیں کیا جاتا؟ میرے بھائیوں، مسئلہ سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم نئے نئے تجربات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ماضی میں ان پر تجربات ہو چکے ہیں ان سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے، اور ان کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پورے پاکستان کی تاریخ میں یہ سارے چیزیں کی جا چکی ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں، جب سیاست اور مذہب ساتھ چلتی ہیں تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور سیاست اور مذہب جب الگ کر دیا جاتا ہے تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ کیا ترقی کے لیے یہ دونوں تجربے نہیں ہو سکے؟ دنیا کے اندر یہ تجربے ہوئے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب اور سیاست کو الگ کر کے دیکھیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، دنیا کے اندر ہر ملک میں اس کا تجربہ کیا گیا، اور جن ملکوں نے ترقی حاصل کی وہ سیاست کو اور مذہب کو الگ کر کے کی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ کبھی بھی کسی نے اپنی مفاد کے خاطر مذہب کو استعمال نہیں کیا۔ مذہب کے لوگوں کو مذہبی طریقہ کار سے اپنی زندگی گزارنے کا حق دیا، اور سیاستدانوں کو حق ملا کہ وہ اپنی سیاست مذہب سے ہٹ کے کریں۔ لہذا سیکولرزم کا دنیا میں ایگزسٹنس ہے، جس طرح سے وہ اپنے مذہب کو اور اپنے سیاست کو دونوں کو الگ کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو زیادہ تر فرینچ سیکولرزم کے حوالے سے ملے گی، اور ہمارے ملک میں اس کا بھی تجربہ ہو چکا ہے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں نے ترقی کیوں کی۔ سب سے پہلے ہم مسلم ممالک کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ آج ہم ترکی کی مثال لیتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان سے کافی متاثر ہیں، لیکن ایک بات دیکھنے کی بات ضروری ہے کہ پچھلے 50-60 سالوں میں جو کچھ بھی ترکی کے اندر ترقی ہوئی تھی وہ اتا ترک مصطفیٰ کمال جنرل کے حوالے سے ہوئی تھی۔ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس نے عوام کو وہ سہولتیں دیں جس سے عوام میں ان کو مقبولیت ہوئی، اور اتا ترک کا ان کو خطاب دیا، یعنی ترکی کے باپ۔ میرے عزیز بھائیوں اور محب وطن پاکستانیوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم ان کے طرز عمل کو دیکھیں تو جب ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے سیاست کو ایک الگ انداز سے دیکھا، جس سے ملک کی مفاد، مینورٹیز کے حقوق، لوگوں کو برابر حقوق دینا، ان کی زندگی کو آسان بنانا، یہ ساری شامل جب ہوئی تو وہ سیاست کے پیرائے میں آ گیا۔ وہاں پہ مذہب بیچ میں آڑے نہیں آیا، کیونکہ اگر مذہب آتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں مذہبی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا جب آپ اپنی عوام کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں میجارٹی اور منارٹی سب کو ایک آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کو وہ سہولتیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی اس کا بڑا مذہب اور سیاست کو ملا کر حکومتیں کی گئیں، لیکن اس کے کیا رزلٹ آئے؟ عوام نے جو ووٹ ڈالے، جس کو آج ہم لوگ کہتے ہیں عوام کے ووٹ کی عزت کرو، تو وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا اپنے ووٹ کے حوالے سے کہ مذہب اور سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ وہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی میجورٹی ہے تو ہمارے یہاں تو جتنی مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ سیاست کے اندر اپنا مقام رکھتی ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہو گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو گئی، اور دیگر پارٹی، انہوں نے الیکشنوں میں حصہ لیا، لیکن ان کی خواہش کہ وہ پاکستان پہ حکمرانی کریں وہ آج تک پورا نہ ہو سکا۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، لوگ یہ پسند کرنا کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری ملک کے حکمران کسی مذہبی پلیٹ فارم سے اس پہ حکمرانی کریں۔ لہذا اس میں میری دو رائے نہیں ہے کہ ووٹوں کا اگر آپ عزت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات طے ہو چکی کہ ہم مذہب کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے۔
تو پھر اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال اٹھے گا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے اپنی سیاست کے اندر۔ میرے بھائیوں، ایک اس چیز سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ، اور ٹرکی کی مثال میرے سامنے ہے کہ انہوں نے جب بھی اقتدار کو طول دینے کی کوشش کی، آج کے جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ٹرکی کے، وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے۔ ان کے قانون میں لکھا ہے کہ 3 دفعہ کے بعد چوتھی دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، لیکن انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر کے اور یہ کوشش کی کہ ساری پرائم منسٹر کی طاقتیں پریزیڈنٹ کو دے دی جائیں، اور پھر وہ پریزیڈنٹ الیکشن جیتتے ہیں اور پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، اور آج بھی وہ پرائم منسٹر کے رول کے بعد پریزیڈنٹ کے رول میں ساری پاورز اپنے پاس رکھ کے حکمرانی کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا آیا صوفیہ کا، وہ بھی ایک مذہبی نقطۂ نظر سے سیاست کے اندر جوڑا گیا تاکہ لوگوں کو اسلامائزیشن کے اوپر، سیاست مذہب کے اوپر رکھا جائے تاکہ ان کے جذبات سے کھیلا جائے۔ یہی صورت ہے ہمارے پاکستان میں کہ جتنی بھی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ان کو زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں، مذہبی نقطۂ نظر سے ان کے اندر بہت اچھے لوگ شامل ہیں، لیکن ان کے جو رویے ہیں اور ان کی جو طریقہ کار ہے سیاست کے اندر، وہ لوگوں نے پسند نہیں کیے۔ تو لہٰذا اس کنسیپٹ کو ہماری عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، وہ بھی وقتاً فوقتاً سیاست کے اندر مذہبی نقطۂ نظر کو استعمال کرتی ہیں اور عوام کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی حکومت کو طول مل سکے، لیکن ترقی کا جو راستہ ہے وہ رک جاتا ہے۔ جب بھی قومیں اپنے لائن آف ایکشن سے ہٹیں گی اور اپنے سوچ سے ہٹیں گی، یا ان کے سوچ کے مطابق کام نہیں ہوگا، تو ان کی دلچسپی ملک کے اندر نہیں رہتی، ملک کی معاشی زندگی کے اندر وہ کوئی مقام حاصل کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کا بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو تجربے ہو چکے ہیں ان کو، اور فیل ہو گئے ہیں، ان کو دوبارہ استعمال نہ کیا جائے، مذہب کو الگ رکھا جائے، سیاست کو الگ رکھا جائے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، پاکستان میں رہتے ہیں، اور آج بھی ہم خانہ کعبہ، مسجد نبوی کی باتیں کرتے ہیں، اس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، ان پہ اپنی جان نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ملک تو ہمارا پاکستان ہے، لیکن ہمارا مذہب جو سب سے بڑی بنیاد ہے اور ہمارا جو دل ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہے۔ لیکن سعودی عرب والے جو ہیں، ان کی عوام ہیں، وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں، وہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ان دونوں چیزوں کو جب استعمال کیا گیا تو کتنا نقصان ہوا۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں اس چیز کا بہت بڑا تجربہ ہوا، اور لوگوں کو اسلام کے نام پہ دھوکہ دیا گیا، ان سے ووٹوں کے تقاضے کیے گئے اور حکومت کو طول دیا گیا۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام یہی ہونا تھا جو ہوا، کیونکہ جب اسلام اور مذہب کی باتوں کو آپ بڑھائیں گے اور دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، ان کی خواہشات سے کھیل رہے ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوں گی تو پھر ہم اس طرف چلے جائیں گے جس طرف ہمارا واپسی کا کام مشکل ہو جائے گا، انارکی پھیلے گی، لوگ حکومت کے خلاف بات کریں گے، معاشی زندگی تنگ ہو جائے گی، کاروبار زندگی ختم ہو جائے گی، اور مذہب کا ایکسپلائٹیشن ٹاپ پہ چلا جائے گا۔ پہلے حکومتیں اس کو استعمال کرتی ہیں، پھر عوام اس کے خلاف رد عمل پیش کرتی ہیں، اور کچھ ان کے فیور میں چلی جاتی ہیں، کچھ نگیٹو میں چلی جاتی ہیں۔ ہمیشہ نگیٹیوٹی ملک کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس سے اچھے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو میری رائے تو یہ ہے کہ تجربے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ملک کو اس طرف لے کے جایا جائے جہاں پر ترقی ہو سکتی ہے۔ کسی کے مذہبی معاملات کے، فرقے وارانہ معاملات کے لیے ہم کوئی چیز ایسی استعمال نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے لوگوں کا مذہب اور جذبات مجروح ہوں۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہر شہری کو جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو ایک آنکھ سے دیکھیں، اس کے مسائل کو اجتماعی طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر اور مگر کی ہسٹری سے دور ہو جائیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیں جس کی وجہ سے جھگڑے اور فساد کی بنیاد بن جائے۔ ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ